نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سحر حسین۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے نسلہ ٹاور ایک ہفتے کے اندر بم دھماکے سے اڑا دینے کے احکامات پر چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ پاکستان آفاق احمد طیش میں آ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رسی کرے گا کس سے ہم ریلیف مانگیں؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جب یہاں آتے ہیں وہ اس کراچی کی بہتری کے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، کہ یہ شہر مختلف ایجنسیاں کنٹرول کر رہی ہیں، کوئی ایک ایجنسی کنٹرول نہیں کر رہی۔ کہیں کنٹونمنٹ بورڈ ہے، کہیں ڈیفنس کنٹونمنٹ ہے، کہیں کلفٹن کنٹونمنٹ ہے، کہیں عسکری اپارٹمنٹس کے الگ علاقے ہیں، وہ الگ کنٹونمنٹ ہے شارع فیصل۔ اسی طرح آپ چلے جائیے، کہیں کے ایم سی کا علاقہ ہے، کہیں کے ڈی اے کا علاقہ ہے، کہیں کسی اور ادارے کا علاقہ ہے۔ جب تک یہ شہر کا کنٹرول کسی ایک ایجنسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہاں کے منتخب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تمام کے تمام شہر کا نظام، اس شہر کا نظام برباد ہوتا چلا جائے گا۔ آج آپ 15 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہونے کے بعد آپ اس کی تعمیر کو ناجائز قرار دے دیجئے اور اس کے بعد ڈیمولش کر دیجئے، تو جن لوگوں نے پیسے اس میں لگائے تھے وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا عدالت ان لوگوں کے پیسے واپس کر رہی ہے یا کروا سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی تعمیر ہوتی ہے، میں آباد کے لوگوں سے بھی ملا ہوں، میں ان زیادتیوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شہر واحد شہر اس ملک میں جہاں کا نظام تمام پورے پاکستان سے مختلف ہے۔ اس شہر میں جب کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو 10 ایجنسیوں سے این او سی لی جاتی ہے اور اطمینان کیا جاتا ہے کہ ہاں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے بھی این او سی دے دی، آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے بھی این او سی دے دی، آپ کو ماسٹر پلان نے بھی این او سی دے دی۔ یہ تمام اداروں سے این او سیاں لینے کے بعد لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں زمین پر، اور تمام ایجنسیوں سے، تمام اداروں سے این او سیاں لینے کے بعد، یقین حاصل کرنے کے بعد کہ ہاں یہ سب چیزوں پر کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے اور یہ جائز کام ہے، یہ ڈاکومنٹس کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے بعد تعمیر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر سپریم کورٹ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد آگے عمارت کو توڑ دے تو لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجا نہیں بوگے کہ سارے ادارے ختم کر دیے جائیں اور آئندہ کسی زمین کی این او سی، کسی بلڈنگ کی تعمیر کی این او سی بھی ہم پہ جا کے سپریم کورٹ سے حاصل کریں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کل 10 سال کے بعد کسی ادارے کی این او سی کو ریجیکٹ کر کے بلڈنگ توڑ دے گا۔ تو سپریم کورٹ کا کام یہ، سپریم کورٹ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں نے این او سی دی تھی ان کے خلاف تحقیقات کی جائے، بجائے اس کے کہ جن سے این او سی لی تھی ان کو چھوڑ کر جو عمارت تعمیر ہوئی اس کو توڑ دیا جائے، اس میں پبلک کے پیسے لگے ہیں۔ یا پھر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ این او سیاں حاصل کہاں سے کی جائیں۔ اگر یہ سارے کے سارے ادارے نااہل ہیں، یہ سارے کے سارے ادارے، ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر یہ این او سی دی ہیں، یہ کرپٹ ہیں، تو پھر سپریم کورٹ کو یہ بھی فیصلہ کر کے ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ان تمام معاملات میں کسی کو بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے این او سی کہاں سے حاصل کرنی چاہیے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یا کسی اور ادارے سے۔ اس لیے کہ یہ ادارے تو کبھی بھی کسی بھی ادارے کے فیصلے کو رد کر کے اور اس کو کرپٹ کر کے کسی بھی عوامی انویسٹمنٹ کو مٹی میں ملا سکتے۔